کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ آپ انٹرنیٹ پر سب سے پہلی ویب سائٹ دیکھ سکیں؟ ہم آپ کو خبردار کر رہے ہیں، شاید یہ آپ کو مایوس کرے۔ اس میں نہ رنگ تھے، نہ تصاویر، نہ ہی ویڈیوز، اور اس میں کسی بھی گرافک اور اینیمیشن کا تو سوال ہی نہیں تھا۔ اس میں صرف الفاظ تھے اور ہائپر ٹیکسٹ تھا، یا پھر کچھ الجھانے والی مینیوز جو کئی لوگوں کے لیے بالکل بھی مزیدار نہیں تھے۔ تاہم اس بے لطف سے آغاز کے بعد ویب نے نفاست کی بلندیاں چھوئی اور ویکیپیڈیا، گوگل، فیس بک اور ان گنت دوسرے ویب سائٹس بن گئے جنہوں نے دنیا بھر سے لاکھوں لوگوں کی توجہ حاصل کی۔ آخر یہ سب شروع کیسے ہوا؟ ورلڈ وائڈ ویب یا صرف ویب کہلانے والی اس چیز کی ولادت 12 مارچ 1989 میں سیرن لیبارٹری میں ہوئی، جو کہ یورپ میں جوہری تحقیق کا ادارہ ہے۔ اگرچہ اس کا ہیڈ کوارٹر سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں ہے، لیکن اس کے اس وقت کے 10,000 سائنسدان 100 مختلف ممالک میں کام کر رہے تھے، اور انہیں آپس میں رابطہ رکھنے کے لیے کسی قابل بھروسہ آلے کی ضرورت تھی۔ ویب کے بانی ٹم برنرز-لی تھے۔ وہ ایک برطانوی طبیعت داں اور ایک انجینئر تھے۔ انہوں نے معلومات کی ترسیل کا ایک منصوبہ پیش کیا، جس کے تحت وہ سب ڈیٹا اور فائلز کے ساتھ ساتھ اپنے تحقیقی نتائج ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکتے تھے۔ اس وقت ٹم برنرز-لی کے افسر مارک سیڈل نے اس سارے منصوبے کو ناقابل یقین لیکن دلچسپ قرار دیا۔ آج یہی ویب سائٹس ایک بڑے معلومات کا گڑھ بن چکے ہیں اور دستاویزات، تصاویر کا ایک غیر مادی نیٹ ورک بن چکا ہے جو کہ ہر لمحہ بڑھ رہا ہے۔ لیکن 30 سال قبل ٹم برنرز-لی نے پہلی مرتبہ ٹیکسٹ کمپیوٹر پر اپنی اس ایجاد کو استعمال کیا، جسے انہوں نے ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسفر پروٹوکول کا نام دیا۔ یہ وہی چیز ہے جس کا مخفف HTTP کہلاتا ہے۔ انہوں نے اس سادہ سے خیال سے آغاز کیا جو معلومات کے تبادلے یا انفارمیشن مینجمنٹ کا منصوبہ تھا۔ ایک سال بعد 20 دسمبر 1990 کو یہ سیرن کی اندرونی استعمال کے لیے پہلی مرتبہ شائع کیا گیا، جس کے بعد یہ عام لوگوں کے استعمال کے لیے سن 1991 میں پیش کیا گیا۔ 30 اپریل 1993 کو سیرن نے ورلڈ وائڈ ویب سافٹ ویئر کو عوام کے لیے پیش کیا اور اس کے زیادہ سے زیادہ پھیلاؤ کے لیے اس کا لائسنس اوپن کر دیا۔ باقی سب تاریخ بن گیا۔ اس وقت ٹیکنالوجی کی دنیا کیسی تھی؟ ہم اس وقت کی بات کر رہے ہیں جب نہ تو ونڈوز تھی اور نہ ہی گوگل کروم کا کوئی وجود تھا۔ اس وقت شاید ہی کسی کے پاس ذاتی کمپیوٹر تھا۔ اس وقت کی ٹیکنالوجی کی صنعت کافی پیچیدہ اور غیر پرکشش سی جگہ تھی۔ انٹرنیٹ کو بھی صرف چند برقی خطوط اور ارقائیوں کی تبادلے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اور اگر آپ نیٹ پر سرف کرنے بیٹھتے تو اس کے لیے ٹیلی فون لائن کے ذریعے کنیکشن کی ضرورت پڑتی اور آپ کو کافی صبر و تحمل سے اس کے فعال ہونے کا انتظار کرنا پڑتا، جس کے بعد آپ معلومات حاصل کر سکتے اور منتقل کر سکتے تھے۔ اگرچہ آج ہم 3G اور 4G استعمال کرتے ہوئے بھی آدھے سیکنڈ کی تاخیر پر تلملا جاتے ہیں، لیکن ان دنوں میں انٹرنیٹ استعمال کرنے کے لیے اپنی مایوسی پر قابو رکھنے کے لیے اچھی خاصی مہارت درکار تھی۔ ٹیکنالوجی نے اس قدر تیزی سے ترقی کی کہ ہم یہ آسانی سے بھول گئے کہ ماضی قریب میں چیزیں کس قدر سست ہوا کرتی تھی۔ ویب کے شروع کے ورژن نہ صرف سست تھے بلکہ یہ بھاری اور دیکھنے میں غیر دلچسپ ٹیکسٹ کے حامل تھے جو سرمئی ڈبوں میں دکھائی دیتے، لیکن یہ اس وقت کے دھماکہ خیز ڈیزائن تھے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اس وقت کوئی سرچ انجنز نہیں ہوا کرتے تھے۔ 1989 میں بننے والے پہلے ویب پیج پر کوئی ایڈریس بار نہیں تھی، جو عام طور پر لوکیشن بار یا URL بار کے نام سے پہچانی جاتی ہے۔ اس میں تصویر، ویڈیو، اینیمیشن، آواز تک نہیں ہوا کرتی تھی۔ ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج میں بہت وسعت آئی۔ ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسفر پروٹوکول اتنے تبدیل ہو گئے ہیں کہ وہ اپنے شروع کے ورژن سے بہت کم مشابہت رکھتے ہیں۔
سرچ انجنز اور ویب براؤزرز مسلسل بدل رہے ہیں تاکہ ویب پر کام کرنا زیادہ کارآمد اور تیز ہو جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب آج کے دور میں آپ آن لائن ہوتے ہیں تو آپ جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ پہلے کے ویب سائٹ سے بہت مختلف ہیں۔ اس کے بعد برنرس لی نے W3C بنایا جو کہ ورلڈ وائڈ ویب کی بین الاقوامی سٹینڈرڈ تنظیم ہے۔ سیرن کا اپنی سائٹ پر کہنا ہے کہ ورلڈ وائڈ ویب کا بنیادی خیال کمپیوٹر کی ٹیکنالوجی، ڈیٹا نیٹ ورک اور ہائپر ٹیکسٹ کو یکجا کر کے معلومات کے عالمی تبادلے کے لیے استعمال کرنا تھا۔ سیرن نے اپنی اولین سائٹ info.cern.ch کو دوبارہ لانچ کرنے کے لیے ایک منصوبہ شروع کیا ہے، لیکن ویب کے سچے چاہنے والوں کے لیے یہ موقع ہے کہ وہ دنیا کی پہلی ویب سائٹ کو خود دیکھ لیں۔ ناظرین گرامی، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اپنا دوستوں اور رشتہ داروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔